اور ایک مخصوص لائن میں جانا ہے اور گاڑی بند کیے بغیر آپ کو سروس مل جانی ہے، ایسے ہی نا. تو اسی طرح آپ عمر کے اس حصے میں ہے کہ آپ اپنی زندگی جو کچھ سیکھتے ہیں اس کا نا اسی وقت دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں سے میں اپنے لیے کیا لے سکتا ہوں. ٹھیک ہے نا جی. دنیا آپ کو کسی حال میں دیکھ نہیں سکتی، برداشت کرنا مشکل ہے. وہ جیسے نہیں میں وہ مجھے ابھی گاڑی میں بھی بتا رہا تھا کہ جناب محدث ہو کی کرائیں. دیکھیں صدیوں میں ڈلی ہوئی عادتیں مہینوں میں تو دور نہیں ہو سکتی نا، دنوں میں تو ساری دور نہیں ہو سکتی، لیکن مہینوں میں کچھ نہ کچھ فرق ہو سکتا ہے. تو ہم اس عادتوں کو چینج نہیں کر سکتے، اس میں ایڈیشن کر سکتے. تھوڑا چینج کرتے ہیں. جیسے ایک لفظ ہے جی اٹھ مت بیٹھ، اٹھ مت بیٹھ، اٹھ مت بیٹھ. آپ کو یہ دیکھیے گا سینٹینس ایک ہی ہے لیکن فرق ہے. ایک بندے نے وہ کہا جی میں یہاں پہ نا تازے پھل بیچتا ہوں، اس نے لکھ کے لگا دیا. وہ دیکھا میرے گھر گیا اور یار پھل تو تازہ ہی ہے، تازہ کو لکھا ہوا تم نے، اس کا مطلب باسی تھے پہلے کے نہیں تازی تھے. اس نے کہا تازے کو ہٹاؤ، اس نے ہٹا. اس نے کہا جی یہاں پھل بیچتا ہوں. یہ تو ہم دوسرے دن آیا تو اس نے کہا جی پھل تو بیچے نے لکھا تھی کہ لوگ پھل کو ہٹا، پھل نکل گیا لکھا بیچتا ہوں. اگلے دن آیا اس نے کہا تو بیچ تو رہے ہو، لکھنے کی کیا ضرورت ہے. یعنی یہ ہماری فطرت ہے نا، یہ وہ عادت پڑ چکی ہے کہ آپ کسی بھی چیز کو کرنا چاہیں گے تو وہ آپ نے ایک سلائیڈ میں نے آپ کو دکھائی تھی جس میں وہ خاتون درمیان میں کھڑی تھی اور اس کو ہر بندہ نئی چیز بتا رہا تھا کہ یہ نہیں چلنے والا، آپ لیٹ ہو گئے، ٹھیک ہے، آپ نے غلط ٹائم پہ یہ شروع کیا، انویسٹمنٹ کہاں سے لاؤ گے، اتنے تم سے پہلے لوگ آگے ترقی کر چکے ہیں، تمہارے تو اس سے میں کچھ پروفٹ آئے گا ہی نہیں. سمجھے آپ بات؟ ٹھیک ہے. تو اس سارے اس کا جو تھا ہمارے کورس کا ٹیک اوے یہ تھا. دیکھیں نام اس کے بھلے سے لیکن میں ایمانداری سے یہ آپ کو بتا دوں کہ میرا فوکس رہا ہے آپ کی پرسنل ڈیولپمنٹ. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کی پرسنل ڈیولپمنٹ ہوئی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلی ڈیولپمنٹ میری ہوئی. ایسے ہی صحیح بات. ٹھیک ہے. میں آپ ہر بندے سے، اب یہ میری کمی رہی ہے کہ کچھ سے میں نہیں سیکھ سکا، لیکن ہر بندے سے کسی کا نام میرے زبان پہ چڑھا ریپیٹ کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ باقی مجھے نظر نہیں آ رہے. میں ہر دفعہ یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ 22 بندے تو 22 بندے مجھے اکیلے کو دیکھ رہے ہیں اور میں اکیلا آپ سب کو دیکھ رہا ہوں. سمجھ رہے نا بات؟ تو ہر بندے کی طرف اٹینشن ہوتی ہے. اور اگر کوئی موومنٹ باڈی موومنٹ سے لگ رہا ہوتا ہے کہ یار اس کو بوجھ لگ رہی ہے میری بات یا اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو شاید اس کو بعد میں اندازہ ہوتا ہے، مجھے پہلے پتہ لگا. 3 سال ہم نے کورس پڑھائے ہیں اس طرح کے. اور میں آپ کو ساتھ سے یہ بتا رہا ہوں کہ I'm not a professional teacher. میں آپ لوگوں میں سے اٹھ کے ادھر آیا. مجھے بڑی اچھی طرح پتا ہے کہ وہاں بیٹھا ہوا بندہ جو میں سوچتا تھا یہ اس سے اچھا اور برا سوچ سکتا ہے، اس لیول کی کہانی یہ بنا سکتا ہے. مجھے پتا ہے وہ میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ میں ٹیچنگ کرنی ہے. میرے دل لگا کہ ہم نے ایسے کو لوگ یار میں بولنا کچھ سوال پوچھ لیا غلط ہو جائے گا، جیسا غلط ہو جائے گا. جیسے آپ بیٹھے ہو چونکہ آپ کا ایک ایکسپیرینس ہے ماشاء اللہ، اللہ پاک اس میں برکت ڈالے کہ آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہاں پہ آ کے یہ بندہ اڑ گیا، لیکن وہ چیز اتنی پاکیزہ اور اس لیول پہ ہوتی ہے کہ ہم انٹرپٹ نہیں کر پاتے نا، اور آپ کسی کو بتا بھی نہیں سکتے. تو دیکھنے والا سوچنے والا اپنی فہم اور عقل کے مطابق سوچتا ہے. ایسے ہی نہیں صاحب؟ آپ کے اندازے غلط ہو جاتے ہیں نا. جیسے میں نے کہا کہ یہاں پہ تازے پھل بھیجے جاتے ہیں تو وہ یہاں پہ بٹھا دیا، تازے کو بٹھا پھل کو، آپ کدھر خوش ہوں گے؟ انسان کے خمیر میں یہی تو چیز ہے جو ڈالی. تو ہماری اگر یہ پرسنل ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور آپ سمجھتے ہیں تو باقی ہوئی ہے تو یہ دو طرفہ کھیل ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ نے کوئی وہ کچھ سیکھا ہے تو سکھایا بھی ہے. ٹھیک ہے. اور سیکھنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے میں اس سے بھی سیکھ سکتا، میں نے اس سے بھی سیکھا، میں نے اس سے بھی سیکھا، لیکن ان کو نام دینا شاید نہیں آیا. آپ نے اگر سیکھا تو آپ کے پاس کورس کی ڈسکرپشن تھی ساری کہ جناب یہ کورس میں پڑھا، لیکن کورس سے ہٹ کے میں نے 60% کوشش کی کچھ ڈلیور کر سکوں جس میں آپ اپنی زندگی میں آسانی کر سکیں. ابھی جو باقی آپ لائف گزاریں گے اس میں لیکن کل آپ نے دیکھا زبردست آرگنائزیشن میرے اس حوالے سے دی، میں نے جو سینئر مینجمنٹ ہے ان سے بھی آپ کے ویوز لیے تو بہت اچھا کنڈکٹ کیا. میں دونوں کا موازنہ تو نہیں کروں گا لیکن یہ میں بتاؤں گا کہ جیسے بلال کا تھا، آپ کا تھا، ایک دو اور تھے، وہ نئی چیزیں ڈرائیو کی. شاید ان چیزوں کے بارے میں آپ کو خود بھی نہیں پتا تھا، آپ نے کاپی پیسٹ کیا ہو، لیکن یار محنت تو آپ نے کی نا. کیا خیال؟ محنت تو آپ لوگوں کی تھی نا. ہم دیکھیں ہم صرف آپ کو ایک ڈائریکشن دے رہے ہیں، چلنا آپ نے. دیکھو میں آپ کو دلی کا رستہ بتا سکتا ہوں لیکن اگر کہو نا میری انگلی پڑھ کے ساتھ لے کے جاؤ تو میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہونا. مجھے کیا بینیفٹ ہے کہ میں آپ کو لے کے جاؤں؟ میں آج تک کا پابند.
اس کے بعد اگر پوچھتے ہیں تو میرے آپ کے ریلیشن پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ وہ کتنے اسٹرانگ ہے تو میں آپ کو آنسر کروں. میں آپ کا پابند نہیں ہوں. ایسے ہی ہے. سیم از اے کیس ود یو کہ مجھے ضرورت پڑی اور میں نے کال کیا تو اس کے پاس ٹائم نہیں, جنید کے پاس ٹائم نہیں, میں اسے گلا کیسے کر سکتا ہوں؟ بینگ اے اسٹوڈنٹ تو میری ایک ریلیشن ہے, میں ضرور اس کو بول بھی سکوں یار داؤدو تو بڑے وعدے کر رہا ہوں ان تیرے کو ساڈے واسطے ٹائم ہی نہیں ہے. لیکن ریئلٹی کچھ اور ہے. ہو سکتا ہے وہ اپنے معاملات میں اتنا مصروف ہو کہ اس کے پاس سچ مچ ہی ٹائم نہ ہو. کیا خیال ہے؟ جی سر. لیکن ہوتا یہ ہے, حقیقت یہ ہے کہ ایک دفعہ کسی نے ڈینائی کر دیا, انکار کر دیا تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ آج اس کے پاس 4 پیسے آ گئے ہیں, یہ بندے کو بندہ نہیں سمجھتا. یہ حقیقت ہے جناب. کیوں؟ ایسی حقیقت ہے. تو کبھی آپ نے اس کا انورس سوچا یار جو جس طرح کا وقت اس سے میرا گزرا ہے تو کبھی بہت زبردست بھی گزرا ہو, کبھی اس نے اپنے مفاد کو میرے اوپر قربان بھی کیا ہو. زندگی میں نا کوئی ایک دو سفر صاحب ایسا ضرور بنائیے گا جو اپنے مفادات آپ پہ قربان کر سکتا ہو. کوئی ایک ایسا ضرور بنائیے گا, ٹھیک ہے, جو وقت اور ضرورت پڑے تو آپ کو زبان سے نہ کہے. یہ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی کمائی ہے. کیونکہ میرے رابطے کھڑے ہو رہے ہیں کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ زندگی خیر کرے. جو کینیڈا میں ہے ایس ٹی او واپڈا تھا اور 12-13 جگہ ٹرانسفر ہوا اور کٹر تھا, کبھی وہ نماز کی طرف جاتا نہیں تھا اور کبھی یہ تھا کہ وہ نماز چھوڑتا نہیں تھا. اور اس وقت ایس ڈی او تھا اور ایسی ایسی جگہ میں کل ہماری بات ہوئی تھی بروکر کی, وہ اس محلے میں ایس ڈی او رہا جہاں پہ لوگ لاکھوں روپے رشوت دیتے تھے کہ ہمیں یہاں پہ جیسے تھانے نہیں بکتے, اسی طرح یہ واپڈا کی پوسٹیں بھی بکتی ہیں کہ کینٹ کی نیچے ہو گئی, سوری جو ڈیفینس کی ہو گئی کہ وہاں پہ جہاں پہ انڈسٹری ایریا وہاں کی ہوگی. اب آپ یقین کریں گے نارمل انڈسٹری جو ہے اپنا بل کی صرف قسط کروانے کے لیے لاکھوں روپے دیتی ہے, ٹھیک ہے, شاید آپ اس میں شامل ہیں. تو وہ لاکھوں روپے دیتی ہے تو وہ ایس ٹی صاحب کے ہاتھ سے گزر کے جا رہا ہو. اب اگر ایک محرر تھانے میں پیسے لے رہا ہے تو وہ اپنے باپ کے پیسے نہیں لے رہا, اس نے ایس ایچ او تک کو پیسے دے رہا ہے, ٹھیک ہے. اس کے ہاتھ تو شاید وہ 1000-1500 ہی ہے. اگر آپ 10,000 دے کے سمجھیں کہ یار میں حوالدار ہوں, سپاہی ہوں, اب ایسے ڈائریکٹ تو آپ سے پیسے نہیں لینا. تو وہ سارے آپس میں کنیکٹڈ ہیں. تو اسی لیے آپ اگر سمجھتے ہیں اتنی لائف میں آپ نے کسی ایک کے ساتھ کیا ہوا ہے تو ایسا دوست ڈیفینیٹ ہوگا, بنائیں. ایسا بندہ ضرور ہو جو اپنی مفادات جو ہیں آپ پر قربان کرنا چاہتا ہو. وقت پڑھیں, اس پر ٹیسٹ مت کیجیے گا, لیکن آپ کو یہ مان ہونا چاہیے کہ یار ایسا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ ہے, اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ ایسے ہیں. کیا کہا ہے اس کو ڈھونڈنے کے لیے آفتاب ضروری یہ ہے کہ آپ خود ایسے بنے کسی کے لیے کہ یار میں ایسا ہوں کہ مجھے اگر ضرورت میرے اس فلانے بندے کو اگر ضرورت پڑتی ہے تو میں نے یہ نہیں دیکھنا کہ میرے پاس کیا ہے اور کیا نہیں ہے, میرے پاس جو ہے وہ. اگر آپ اس کو اسلام سے کنورٹ کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر اور حضرت ابو بکر کا ایک دفعہ کیا تھا کہ کوئی موقع پر ان کو کہا کہ یار لے کر آنا چاہیے, تو میں دوڑ لگا دی. انہوں نے کہا کہ اب میں جیت کے دکھاؤں گا. حضرت ابو بکر کے ساتھ نا ان سے ان کا اپنا موازنہ کیا اور کہا جی میں اب جیت کے دکھاؤں گا. انہوں نے کیا کیا, آدھی دولت اٹھا کے لے گئے, جو کچھ بھی تھا اس کا 2 حصے کی ایک اٹھا کے لے گئے. انہوں نے کہا یہ کیا لے کر آئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, ان سے پوچھا کہ آپ کیا لائے ہیں؟ تو میں کہ میں آدھی دولت جتنی تھی میرے پاس زیادہ لے کر آ گیا, آدھا پڑا میں نے. اور جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی باری آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال ہی چینج کر دیا. کتنی خوبصورت بات ہے کہ آپ نے سوال تو ایک ہی تھا, دونوں سے کہا کہ لے کر آ جاؤ, تو جب آئے تو ان سے سوال کیا کیا لے کر آئے؟ حضرت عمر فاروق سے فرمایا. اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کیا فرمایا کہ کیا چھوڑ کے آئے؟ سبحان اللہ. جی تو آپ ذرا تھوڑا امیجن کریں کہ اس روئے زمین پہ کیا کیا ہستیاں پیر رکھ کے گزری ہیں یار. جی اس زمین کے اوپر کیسی کیسی صورتیں جو خاک میں پنہا ہو گئی, جن کے بغیر ہم ایک منٹ نہیں تھے شاید سمجھتے کہ زندگی گزر سکے گی, آج رہ رہے ہیں. اور کل ہمارے بغیر بھی جو نہیں رہ سکتے ان کو بھی رہنا پڑنا ہے. دس از دا ریئلٹی آف لائف. ٹھیک ہے, اگر آپ اس ریئلٹی کو سمجھ جاتے ہیں تو پھر آپ کو یہ زندگی کی چھوٹی چھوٹی تکلیفیں نہیں لینا. آپ اس چیک کو 1.5 لاکھ کا ہے, 150 کا ہے, 15,000 کا, اس کو مت دیکھیں. آپ ڈیفائن کیوں کرتے ہو یار؟ کیوں کرتے ہو کہ مجھے بڑا چیک مل جائے یا مل جائے؟
آپ کیوں نہیں کہتے کہ اللہ کی رحمت سے جو ملے اس میں برکت ہو جائے؟ برکت ہو بے شک. وہ اگر 1.5 روپے کا بھی ملے گا نا تو برکت ڈلے گی تو وہ 1.5 کروڑ کا ہو ایسے جائے ہی. گا، ورنہ جھٹکا بھی نیچے بچے. صحیح بات. یار تجاری میں دلی یہ معاملات ہوتے ہیں. میں نے اپنے میں ان کی کوئی برائی نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ نے جس سے میں نے سیکھا وہ بڑے ایک لفظ بھی سیکھا، میرے لیے قابل احترام ہے، لیکن میرے ویوز کچھ اور ہیں. آپ کی زندگی کچھ نہ کچھ ضرور ہوتی ہے نا. جی جی. تو جو اچھی عادت مجھے پتا ہے، اپنے کام میں ایکسپرٹ ہے، پیسہ بس کھینچ کے آتا ہے، لیکن 15 لاکھ 20 لاکھ روپے پاکستان میں کمانے کے بعد اب جو چیز آپ نہیں خرید سکے، دیٹ از سکون. سکون. اس کو اللہ پاک نے پیسے سے منسوخ نہیں کیا، اس کو اپنی رحمت سے منسوخ کیا. بے شک. کیوں جنید صاحب؟ تو اگر آپ اس میں ایڈیشن کرنا چاہیں، ٹھیک ہے نا، ایسے ہی ہے نا. ایسے ہی. یہ ساری کلاس کم از کم آپ کو یہ ڈیولپمنٹ ضرور دے گی کہ زندگی کا ایک نیا رخ اگر آپ کو نظر آ گیا نا، تو میں سمجھتا ہوں یعنی کہ ہماری ٹیم، میں نہیں، ہماری ٹیم کچھ کامیاب ہو. صحیح ہو. اور اگر ہم آپ کو کوئی نیا رخ نہیں دکھا پائے تو پھر میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ آپ نے ہم سے سیکھا نہیں، پھر میں یہ کہوں گا کہ مجھ میں کمی ہے، میری ٹیم میں نہیں ہے. تو بہت اچھا پرفارم کیا، نوید نے بھی اپنے ٹائم میں بہت اچھا آپ لوگوں کیا، لیکن شاید میں کہیں پہ کچھ کمی رہ گئی جو اگر مجھے بعد میں آئیڈینٹیفائی ہوگی تو کام رکھنا اس کو نیکسٹ ٹائم نہیں اس طرح کا ہوا. لیکن میں نے آنیسٹلی پوری کوشش کی کہ اس کورس سے زیادہ، کیونکہ کورس کا تو ایک ٹائم تھا نا، جیسے آپ نے اس دن کہا جی کہ وہ دکھانے چلے گئے فلانا، تو اس دکھانا ہوتا ہے بہت زیادہ دکھانا، بہت ساری فیکٹری اگر دکھانا چاہو تو مہینہ 1.5 کا، ٹھیک ہے نا، بہت ساری چیزیں، بہت ساری ایکسرسائز، بہت سارے پریکٹیکل آپ کے اس صرف یونٹ 1 گراؤنڈس میں ہی ہو سکتا، ٹھیک ہے. لیکن جو پرسنل ڈیولپمنٹ ہو جائے گی نا، اس سے آپ سولوشن پرووائڈر بن جائیں گے. ٹھیک ہے، آپ اپنی اس عادت کو ڈیولپ کر کے مسئلے کو مسئلہ نہیں سمجھیں گے، جبکہ جیسے ہی مسئلہ آئے گا اس وقت آپ کے ذہن میں یہ جذبہ اور یہ ہمت ہوگی کہ میرا رب سب سے بڑا ہے اور اس نے مجھے عقل دی ہے، جتنا مرضی ہے بڑا مسئلہ ہے، I have the ability to solve. میرے پاس رب نے صلاحیت دی ہے کہ میں اس مسئلے کا حل کر سکتا ہوں، اگر حل نہیں ہے تو میں حل نکال سکتا ہوں. آپ سمجھے؟ آپ اگر حل نہیں ہے تو میں حل نکال سکتا ہوں بائی دا بلیس آف اللہ. اب دیکھیں نا، ایک سیکنڈ لگتا ہے، کل آپ کی طبیعت ایک تھوڑی سی دیر ذرا سا سیکنڈ لگتا ہے نا، آپ دیکھ لو آپ ننگے پاؤں پھر رہے تھے، یہ ایسے کر ذرا سا پتا کیا اوقات ہے کیا اس ساری باڈی کی. آپ کا کیا حال تھا، کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا، یہی تھا نا. تو یہ جادو ہو گیا، بلیسنگ تھی اللہ پاک. اب وہ ایک پیرانول کی گولی ہے، وہ ایک ڈیکلورن کا انجیکشن ہے، کچھ بھی اس نے آپ کی زندگی میں صحت لکھی ہے تو آپ کو ملے گی. ایسے ہی سر. میں نہ تو کوئی مانگی ہوں نہ کوئی، یہ چیزیں سیکھی ہیں سکون دینے. دیکھیں ہر بندے کے پاس پریشانی ہے، اگر نہیں ہے تو وہ اندھا نہیں، اس کی نیچر ڈفرینٹ ہے. مجھے آپ ہنستے میں نظر آ رہے ہیں، ہنستے ہوئے آپ کو کیا پتا کہ پیچھے کیا معاملہ ہے. بہت مشکل ہوتا ہے کہ جہاں بیٹھے ہیں تو پچھلی سوچ ختم کر دینا. سینما میں بلیک آؤٹ ہو جاتا ہے نا، اندھیرا ہو جاتا ہے، تو وہ اندھیرا کرنا، فوکس کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. عادت ڈالنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے، سیکھنا پڑتا ہے. ہر عادت کو سیکھا جا سکتا ہے. آپ یہاں پہ آئے ہیں، 2 قسم کا ٹائم آپ لگا رہے ہیں، یا آپ سپینڈ کر رہے ہیں یا آپ انویسٹ کر رہے ہیں. شروع میں کیا آپ نے سپینڈ، ٹھیک ہے جی گزرتے جانا ہی ہے، جا کر روٹی کھاواں گے، سوواں گے، 4 گپا لاؤں گے، آج کا دن بھی ایسے ہی ہوتا ہے. آخری دن تو میں ڈانس یاد آیا تو دے بھی کر سکتا ہوں نہیں نا. کیوں؟ اس وقت آپ کے ذہن میں تھا کہ میں سپینڈ کروں. اب آپ کو یاد آیا کہ مجھے پیسے لینے ہیں، میں نے ٹائم انویسٹ کیا. کیوں آیا ذہن؟ کیوں جی لازا کیوں بیٹا، کیوں ذہن میں آیا کہ مجھے پیسے ہی چاہیے؟ آپ نے کہا جی 1.5 لاکھ ملے گا. ہاؤ ڈو یو نو؟ کیوں جی، کیوں آپ پیسوں کی طرف کیوں؟ اب آپ کو پتہ لگا یار میں نے 20 دن انہوں نے نوکری کی تھی، جو بھی کیا میں 20 دن آتا ہوں، اس کی ویلیو ہے، مجھے ملنا چاہیے. صحیح، وہی طریقے ہے نا جناب. تو اگر یہ سوچ آپ کو پہلے دن میں ہوتی کہ جناب میں انویسٹ کرنے آیا ہوں، تو کیا آپ اپنا ٹائم ایسے گزارتے؟ صحیح بات. آپ نے تو جینا آرام کر دینا یہاں پہ کہ بھائی جی میں 4 بجے تک یہاں پہ باؤنڈ ہوں اور مجھے 4 بجے تک میں نے سبھی مجھے سمری تو بتایا میں سارے دن میں سیکھا کیا ہے. کہ صبح سے لیپ ٹاپ لگا کے بیٹھتے میری تو باری نہیں آئی، مجھے تو کیمرہ فلانا فکس نہیں کرنا آیا، مجھے تو یہ پتہ نہیں لگا کہ 2 میگا پکسل میں اور 10 میگا پکسل میں فرق کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نہیں؟ یہ چیز ہوتی ہے، یہ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. لیکن کبھی بھی دیر نہیں ہوتی ہے،
جس وقت آپ کو عقل آ جائے قبر سے باہر